بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکتب حضرت سکن معصومہ سلام اللہ علیہ شخصیت پہ میرے نہایت محترم خواہران گرامی، السلام علیکم۔ فقہ الاحوت کے سلسلہ درس نمبر 18 حضرات مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے کتاب فقہ الاحوت کے صفحہ نمبر 11 پہ سطر نمبر 19 میں ہے، اور بحث ہماری تیمم کا چل رہا تھا۔ کل آپ کو تیمم کے بارے میں، تیمم کن چیزوں پر کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختصر آرائش پہنچا چکا ہوں۔ آگے مزید احکامات فرما رہے ہیں۔ شاید فرماتے ہیں وہ وجبت فیہ نیت ہو، فرماتے ہیں واجب ہے تیمم میں نیت کرنا، یعنی کل تیمم میں اگر آپ کو یہ بتا دوں، تیمم میں کل 5 واجبات ہیں۔ ایک نیت ہے، ہاتھ تو مٹی پر ماننا، تو شروع اصل عمل مٹی پر ماننا، وہ تیمم کے اندر کی واجبات میں شامل نہیں، وہ تمہارے بغیر تیمم میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، مٹی یا مٹی کے قائم مقام چیزوں پر ہاتھ مارنے کے بعد آگے تیمم کے اندر جو واجبات ہیں وہ 5 واجبات ہیں۔ پہلا واجب جو ہے نیت ہے، دوسرا واجب پھر جو ہے ہاتھوں کو، چہرے کو ماننا، تیسرا واجب جو ہے دونوں ہاتھوں کو ہاتھ ماننا، مسح کرنا، اور پھر تیسرا واجب ترتیب، چوتھا واجب ترتیب، پانچواں واجب موالات ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں، یعنی تیمم کے اندر 5 واجبات ہیں۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا، وضو میں 7 واجبات اور 15 سنتیں ہیں، غسل میں 4 واجبات اور 8 سنتیں ہیں، اور ابھی بتانے ہیں تیمم میں 5 واجبات ہیں، اور دیکھتے ہیں سنتیں کتنی ہیں۔ سنتیں 2 ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی واجبات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وجبت فی، واجب ہے وضو میں، نیت، تیمم میں ساری، تیمم میں واجب ہے سب سے پہلا واجب تیمم کے اندر نیت، نیت کرنا۔ پہلے تو زمین پر مارنا، تو الگ سے تیمم صحیح ہونے کے لیے زمین پر مارے بغیر، جس طرح پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتے تو مٹی پر مارے بغیر تیمم نہیں ہوتے، وہ تو آپ نے تیمم کا نیت سے شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ مارنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے اندر کے جو واجبات ہیں، تو واجب ہے تیمم میں واجب فی نیت، تیمم میں نیت واجب ہے۔ نیت یہ ہے واہی انتوز میرا، یہ کہ ہم فی قلب کا، دل میں سوچیں، یعنی دل میں تصور کریں، اپنے دل میں انتوز میرا فی قلب، اپنے دل میں تصور کریں، سوچیں، یا او تقول بلسانی کا یا دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی کہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے نیتوں میں بھی کہا تھا، دل میں سوچنا نیت کے پورے الفاظ معنی کو، یہ تو واجب ہے۔ زبان پہ جاری کرنا بہتر صورت ہے، یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں دل میں سوچیں یا زبان پر بھی بولیں، اور تقولہ بلسانی کا، یہی نیت زبان دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی بولیں۔ نیت یہ ہے وضو کے بدلے میں جب آپ تیمم کریں گے، اس کی نیت یہ ہے اتیمموا بدل الوضوء واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ نیت آپ نے وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہو تو یہ نیت کرنا ہے۔ لیکن نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ابھی آ جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کر پھر نیت کریں۔ اگر نیت سے پہلے پڑھنا بھول جائیں تو نیت کے بعد بھی پڑھیں، چہرہ میں مسح کرتے ہوئے، ہاتھوں میں مسح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید ہے، سنت ہے لیکن تاکید زیادہ ہے۔ تو نیت یا تیمم میں تیمم کرتا ہوں بدل الوضو، وضو کے بدلے میں، واستباحۃ الصلاۃ، اور نماز پڑھنا جائز بنانے کے لیے، لوجوبہ قربۃ اللہ، واجب ہونے کی بنا پر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ جو ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے یا وضو ہونا چاہیے یا غسل واجب ہے، تو پانی سے غسل، اگر یہ دونوں ممکن نہیں ہے، کوئی عذر شرعی ہے، تو تیمم، اس کے بغیر تو ہم ایسے ڈائریکٹ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا آپ لوگوں بڑا ہوا بولا تھا کہ ایسے داخل ہونا نماز میں، ہاں جی، تیمم کے بغیر، وضو کے بغیر، غسل کے بغیر تو حرام ہے۔ اس لیے یہاں فرمائے واجبات صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہونے کے لیے میں یہ تیمم کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اور یہ نیت کرو کب امکان بدل الوضو، اگر آپ کی تیمم وضو کے بدلے میں ہو تو آپ یہ نیت کریں۔ اچھا، لیکن جو ہے، اور اگر غسل کے بدلے میں ہو تو یہ نیت کریں، او یا یوں نیت کریں، غسل کے بدلے میں ہو تو تیمم، اتیمم میں بدل الغسل الجنابت واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ اللہ، اتیمم یعنی میں تیمم کرتی ہوں بدل غسل جنابت، جنابت کے غسل کے بدلے میں۔ ہاں جی، کیونکہ غسل کرنے والے ممکن نہیں ہوا، پانی نقصان ہونے کی وجہ سے، تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے،
تو میں غسل کے بدلے میں تیمم کرتی ہوں، واسطے باصلاۃ نماز کو جائز بنانے کے لیے، وجوب ہی واجب ہونے کی بنا پر، اور وطن اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیت آپ کریں۔ یہ غسل کی نیت ہے تیمم کی، اور ان کا نام بدل الغسل، اگر آپ کے تیمم غسل کے بدلے میں ہے تو یہ نیت کریں۔ یعنی اس نیت میں آپ لوگ جو ہے نا، چونکہ یہ جو غسل جنابت ہے، اس جنابت کے علاوہ خواتین کے لیے دوسرے دو غسل، غسل حیض، غسل استحاضہ بھی ہیں، وہ بھی اسی لفظ جنابت کی جگہ پر وہ الفاظ بولنا ہے۔ اسی طرح اگر مردے کو ہاتھ لگایا ہے، چھوا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی غسل کرنا ہے، یا دوہیا ہے اس کو، یا اس کو پانی مدد کیا ہے، گھٹین مزر شمی سے متعلق مردے کے جسم پر جو ہے اس کو روح قبض ہونے کے بعد غسل دینے سے پہلے، اور اس کے ننگے جسم پر ہاتھ لگاؤ، چہرے پر، جسم پر، ہاتھوں پہ۔ لیکن اگر کپڑا بیچ میں ہے، یا آپ نے اپنے ہاتھ کو کپڑا لپیٹ کر اس کے جسم کو ہاتھ لگایا، یا اس کے کپڑے کے اوپر ہاتھ لگایا، تو آپ پر غسل مسل میت واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ جو ہے جسم پر ہاتھ لگایا ہو بدون کسی کپڑا وغیرہ بیچ میں ہوئے بغیر، تو آپ پر پھر غسل مسل میت بھی واجب ہے۔ تو غسل مسل میت دھونے والے پر بھی، اس کو مدد کرنے والے پر بھی، اور چھونے والے پر بھی غسل دینے سے پہلے، تو اس کی نیت میں بھی یہی نیت ہے تیمم کا غسل میں ایک لفظ چینج کرنا ہے۔ تو اگر جو غسل حیض نفاس ہو تو یوں نیت کریں گے، اتیمم بدلا غسل الحیض وصبات صلاۃ لوجوب قبل اللہ۔ نفاس کو تو اتیمم بدلا غسل نفاس وصبات صلاۃ قبل اللہ۔ مردے کا ہاتھ چھوا ہے تو یوں نیت کریں گے، اتیمم بدلا غسل مس میت وصبات صلاۃ قبل اللہ۔ اس طرح نیت تھوڑا سا، باقی سارے الفاظ دیکھیں ایک لفظ چینج ہوتا جائے گا۔ اس طرح ان سارے غسلوں کے بدلے میں تیمم ہوتی ہے، ہاں جی، اور تیمم کی نیت بھی آپ کو بتا دیا۔ تو پہلا واجب غسل میں تیمم نیت ہے، تیمم میں پہلا واجب نیت، اس طرح باقی وضو غسل میں بھی نیت تھا۔ اس کے بعد دوسرا واجب کیا ہے؟ نیت کرنے کے بعد ہاتھ تو آپ نے پہلے مارا ہوا ہے، ہاں جی، مس الوجھ، پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے کو مسح کرنا، دو بلٹوت پل آپ کو، ہاں جی، قلبی نشوں سے دو پل ایک دفعہ آرام سے پھیرانے، بس یہ آپ لوگ ذہن میں رکھو، نیت کی زمین مالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ پھیرانا ہے۔ تو مس الوجھ، چہرے کو ہاتھ پھیرانا ہے، یہ دوسرا واجب۔ تیسرا واجب مس الیدین، پھر ہاتھوں کو مسح کرنا، جو معجون یہاں دھونے کا عمل تو ہے نہیں، تو ہاتھوں کو مسح کرنے کی طریقہ کل آپ کو بتایا۔ پہلے آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرانا ہے، کلائیوں سے نیچے لاپی کا لگاپو، یا کوہنیوں سے نیچے چموں بھی نشوں سے لاپی سرموں تک، ہاں جی، کوہنیوں سے جو ہے آگوں کے سرے تک پہلے دائیں ہاتھ کو مسح کرنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو مسح کرنا ہے، اس میں بھی یہ کلائیوں سے انگلیوں تک یا کوہنیوں سے انگلیوں تک، یہ ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پھیرانا ہے، بس تیمم ہو گیا اسی پہ۔ تو دوسرا واجب میں دونوں ہاتھوں کو ہاتھ مسح کرنا ہے۔ چوتھا واجب و ترتیب کرنا۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے مٹی پہ ہاتھ مارا، پھر اس کے بعد ہلکا سا جڑنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا نیت کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلے چہرے کو ہاتھ مسح کرنا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو مسح کرنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو مسح کرنا۔ یہ ہو گیا ترتیب۔ والموالات، پانچواں واجب موالات ہے، یعنی یہ جو عمل ہے تیمم کا، مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد 1 گھنٹہ پہلے ماریں، پھر اس کے بعد آپ نے بعد میں تیمم کریں، یہ نہیں، مٹی پر ہاتھ ماریں فوراً، اس کے بعد پھر آپ نے چہرے نیت کرنا ہے، اس کے بعد چہرے کو مسح، اس کے بعد دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ، یہ ہو گیا موالات۔ سایہ کے بعد دیگر وقفے کے بغیر، بیچ میں کوئی فالتو اجنبی کام کا وقفہ نہیں ڈالنا ہے، یہ ہو گیا جناب علی موالات۔ تو اس طرح آپ کو تیمم کے 5 واجبات آپ تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ نیت ہو گیا، چہرے کا مسح 2، ہاتھوں کا مسح 3، ترتیب 4، موالات 5، یہ 5 واجبات تیمم کے اندر ہے۔ 5 کے 5 پورا ہونا ضروری ہے۔ واجب مطلب ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو آپ کا تیمم باطل ہے، تیمم باطل ہو جائیں گے، پھر تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، پھر آپ نے نماز پڑھ رہا آپ کی نماز باطل ہوگا۔ اس لیے ان واجبات کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے میرے خواہران عزیز گرامی۔ تو واجبات پہ خاص توجہ دینا ہے، ان کو صحیح طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا ہے تو آیا چہرے پہ جب میں نے ہاتھ پھیرا تو تھوڑا سا مٹی بچنا چاہیے، ہاتھوں کو مسح کے لیے نہ، ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا فرماتے ہیں
چہرے کو جب آپ مسح کریں گے تو ولا حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مس الوجہ جب آپ چہرے کو مسح کرا تو الاستیعاب پورے چہرے کو مسح کرنا ضروری نہیں. چہرے کے پیشانی سے لے کر ناک تک پورے چہرے کو ایک دفعہ ہاتھ پھیرایا تو یہ سے مالنے کی تمام اعضاء جس طرح وضو میں مالتے ہیں وہ ضروری نہیں، بس ایک دفعہ ہاتھ پھیرانے جہاں پہنچ گیا. تو مسح میں پورے چہرے کو گھیر لینا ضروری نہیں ہے. ولا الحذر اور نہ بچانے کی ضرورت ہے من التراب اس مٹی میں سے جو المستعمل آپ نے استعمال کیا پھر مس الوجہ چہرے کو مسح کرنے میں جو آپ نے مٹی استعمال کی ہاتھوں پہ لگا ہوا اس میں سے بچانا ضروری نہیں ہے. لمس الیدین ہاتھوں کو مسح کے لیے، یعنی مثلا ہاتھ کا کچھ ایسا چہرے پہ مالیں دوسرا کچھ ایسا ہاتھوں کو مالیں، ایسے کوئی ضرورت نہیں. بس ہاتھ مارا چہرے کو ہاتھ پھیرائیں گے اور ہاتھوں کو ہاتھ پھیرائیں گے، کوئی مٹی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ 203 ضرورت نہیں ہے فرمائے. اب آگے جو ہیں وضو تیمم کی سنتیں فرماتے ہیں. وہ سنن ہو تیمم کی سنتیں ایک کیا پہلا سنت البسملہ تو اب پہلے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اس کا محل جو ہے آپ نے نیت سے پہلے پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نیت پڑھیں، اگر اس سے پہلے پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ نیت کرنے کے بعد بھی پڑھیں اور تیمم کے دوران بھی پڑھیں. اس کو پڑھنے کی حد الامکان کوشش کریں لیکن اس کی زیادہ طاقت. تو ایک یہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. دوسرا سنت تخفیف التراب ہلکا کرنا. تخفیف تراب مٹی، اس مٹی کا الماخوذ جو آپ نے لیا یعنی آپ کے ہاتھوں پر جو مٹی لگائے، اگر مٹی بہت زیادہ لگ جائے جیسے متینہ ریشنگ کنی کھیتوں میں آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے نا وہ زیادہ لگے گا، چکنی مٹی ہو تو ہاتھوں کو زیادہ لگے گا. اس کو ہلکا کرنا یہ مطلب نہیں آپ نے کپڑا لباس پہ جار دیا، نہیں، دونوں ہاتھوں کو ٹکرانا ہے ہلکا سا، تو اس سے جو مٹی زیادہ ہے تو سو گر جائے گا خود بخود. یہ مراد ہے ہلکا کرنے سے مراد. تو تخفیف التراب ہلکا کرنے مٹی کو، الماخوذ جو آپ نے لیا ہے ہاتھوں پہ لگایا. یہ بات ختم ہو گئی. یہ 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے. تیمم میں 2 سنتیں، بسم اللہ پڑھنا، لگے ہوئے مٹی اگر زیادہ ہاتھوں پہ لگا تو اس کو تھوڑا ہلکا کرنے جاننا ہے تو ہاتھوں کو ٹکرائے گا. جاننے کے مطلب آپ نے کہ لباس پہ نہیں مارے گا اس کو، پھر تو مکمل صاف ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مارنا پڑے گا. تو یہ تیمم میں 2 سنتیں ہیں، ایک جو ہے بسم اللہ پڑھنا، دوسرا جو ہے مٹی کو لگے ہوئے مٹی کو چہرے پر ہاتھ پھیرانے سے پہلے تھوڑا ہلکا کرنا. یہ بات ختم. اب آگے جو ہے آیا تیمم سے صرف ہم واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں. یجوز جائز سے بتیمم واحد ایک ہی تیمم کے ذریعے سے ان تصلی یہ کہ آپ پڑھیں من الفرائض فرض نمازوں میں سے بھی والنوافل نوافلات میں سے بھی معاشیدہ جتنا اچھا ہے. جب تک آپ کا حکم تیمم کرنے کا ہے اور آپ نے تیمم ایک دفعہ کیا، آپ کا تیمم یعنی باقی ہے، جس طرح وضو باقی ہے تیمم باقی ہے، تو آپ اس سے جتنے نوافلات پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور فرائض پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ لیکن کیونکہ تیمم کا طہارت بالماء پانی کے ذریعے سے وضو کرنے کی طرح ہے. وضو اور تیمم میں نماز پڑھنا جائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا حکم عاقل حکم تیمم ہو گیا تو وہی تیمم آپ کے لیے پانی سے وضو کرنے کی مانند ہے. تو اس سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافلات پڑھ سکتے ہیں، فرائض پڑھ سکتے ہیں. حتی فرض کو آپ نے زور کے دیں تیمم کہ آپ کا تیمم باقی ہے اور ابھی پانی آپ کو کوئی چیز دسترس نہیں ہے تو آپ اسی تیمم سے عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا تیمم باقی رہا جس طرح وضو باقی رہتے ہیں اور آپ کا حکم تیمم ہو تو ہاں جی. اور اگر بیچ میں پانی مل گیا، پہلے پانی نہیں ملا تو تیمم کیا، ابھی پانی مل گیا پھر تو وہ تیمم ختم ہو جائے گا، پھر تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو فرماتے ہیں فرائض اور نوافل میں سے آپ جتنا چاہیں ایک ہی تیمم سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم لانوں کا طہارت بالماء پانی سے تیمم طہارت حاصل کرنے کی وضو غسل کی طرح ہے کہ استباحت صلاۃ نماز پڑھنا جائز ہونے میں بھی وغیرہ یا دوسرے کاموں جیسے قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ سب کے سب تمام چیزوں میں طہارت بالماء کی طرح ہے. خوف تیمم جو ہے آپ نے کب کرنا ہے؟ اول وقت میں کرنا ہے، آخر وقت میں کرنا ہے؟ ہاں جی. شاذ فرماتے ہیں تیمم جب آپ کا حکم تیمم ہے، پانی نہیں ہے یا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو شاذ فرماتے ہیں وہی تیمم کرنا ہے. یا جو جائز پہ اول الوقت کسی بھی نماز کے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی، قبل الوقت اگر آپ کو یقین پانی نہیں ملے گا تو وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کر سکتے ہیں، وہ آخر الوقت
آخر وقت میں کبھی پانی ملنے کی امید ہو تو انتظار کرتے رہیں آخر وقت تک، تو آخر وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر تاخیر ہی، لیکن تیمم کرنا تاخیر کرنے میں، لیکن یہ ایسے جگہوں پر جہاں پانی ممکن ملنے کا امکان ہے اور جو دور ہونے کا امکان ہے تو زیادہ احتیاطاً یہ زیادہ احتیاط کا امکان ہے۔ ہاں جی، زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ذرا آخر وقت میں تیمم کریں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ جو ہے میں انشاءاللہ دوسری درس ہم کل تیمم کے بارے میں ایک مسئلہ رہے گی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھا کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیں اس دین کے احکامات کو سمجھ کر جان کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم لانو کا طہارت بالماء، پانی سے تیمم طہارت حاصل کرنے کے وضو غسل کی طرح ہے۔ پھر استباحت صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہونے میں بھی، وغیرہ یا دوسرے کاموں جیسے قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ سب کے سب تمام چیزوں میں طہارت بالماء کی طرح ہے۔ اور پھر تیمم جو ہے آپ نے کب کرنا ہے؟ اول وقت میں کرنا ہے، آخر وقت میں کرنا ہے؟ ہاں جی، شاذ فرماتے ہیں تیمم جب آپ کا حکم تیمم ہے، پانی نہیں ہے یا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو شاذ فرماتے ہیں وہی تیمم کرنا یا جو جائز پھر اول الوقت، کسی بھی نماز کے اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی، قبل الوقت اگر آپ کو یقین پانی نہیں ملے گا تو وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کر سکتے ہیں، وہ آخر الوقت، آخر وقت میں کبھی پانی ملنے کی امید ہو تو انتظار کرتے رہیں آخر وقت تک، تو آخر وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر تاخیر ہی، لیکن تیمم کرنا تاخیر کرنے میں، لیکن یہ ایسے جگہوں پر جہاں پانی ممکن ملنے کا امکان ہے اور جو دور ہونے کا امکان ہے تو زیادہ احتیاطاً یہ زیادہ احتیاط کا امکان ہے۔ ہاں جی، زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ذرا آخر وقت میں تیمم کریں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ جو ہے میں انشاءاللہ دوسری درس ہم کل تیمم کے بارے میں ایک مسئلہ رہے گی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھا کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیں اس دین کے احکامات کو سمجھ کر جان کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیں اس دین کے احکامات کو سمجھ کر جان کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔